سلسلے کے بارے میں تھوڑا سا لوگوں کو بتائیے، کیونکہ میں جب ظاہر ایک طرف تو یہ بات آئی کہ دیکھیں نا مقام اور مرتبہ کیا اللہ نے عطا فرمایا کہ 2 لاکھ کے قریب خلفاء اور ان کے خلفاء آپ کے تھے، لیکن عاجزی کا عالم یہ کہ آپ مریدین سے پوچھ رہے ہیں کہ میرا کوئی عیب ہے تو مجھے بتاؤ. حد ہو گئی. یعنی آپ سوچئے کہ آج کوئی تصور نہیں کر سکتا، ہمیں تو 2 الفاظ آ جائیں تو ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو ابن الوقت سمجھتے ہیں یا بقرات و سقراط سمجھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ میں نے جب ایک واقعہ پڑھا نا وہ خارج زدہ کتے والا، آپ یقین مانیے میں اس وقت ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں نا، میرا اللہ جانتا ہے، میرا اللہ شاہد ہے، میری اس وقت روح کانپ رہی ہے. یعنی جس گاؤں سے بستی سے خارج زدہ کتے کو نکال دیا جائے، آپ جا کر جنگل میں اس کی تیمارداری کریں، آپ جا کر اس کی مرم پٹی کریں، آپ جا کے اس کی جو ہے خدمت کریں، آپ اس کو کھانا کھلائیں یہاں تک کہ وہ صحت مند ہو جائے، اس کے بعد بھی ختم نہ کریں، اسے نہلائیں دھلائیں صاف ستھرا کر کے دوبارہ لے کے آئیں. یعنی کیا آپ کا مقام اور مرتبہ ہے؟ ذرا رفاعی سلسلے کے بارے میں بتائیے. میں تو یقین مانیے محبتوں میں ڈوبا ہوں اس سلسلے کی. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے آپ کے حوالے سے ایک بڑا خوب جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ آپ مقام ابدیت پر اس طرح قائم ہیں کہ اپنے بدبخت مریدوں کو بدبختی کی فہرست سے نکال کر سعادت مندی کی فہرست میں ڈال دیتے ہیں. یعنی اس مقام پر آپ فائز ہیں. اور تمام جتنی باتیں ذکر کی گئیں اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپ اس مقام پر فائز ہیں کہ نہ شوق کمال ہے نہ خوف زوال ہے. یعنی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا مقصود ہے. اور یہ جو فلسفہ ہے جنید بھائی کہ بے غرض خیر خواہی کا جذبہ، یہ شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا بنیادی پیغام ہے. اور یہ وہ پیغام ہے جو آپ نے عملی طور پر لوگوں کو دیا. ایک واقعہ وہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ایک اور 2 واقعات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا. بتائیے. آپ دیکھیں کہ مخلوق سے پیار اور جذبہ ہمدردی جس کی آج ہم سب کو، مجھے اور ہمارے تمام ناظرین کو ضرورت ہے، وہ کس قدر ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر اگر مچھر آ کر بیٹھ جاتا تو آپ کے مریدین فرماتے کہ آپ اسے نہ اڑاتے اور کہتے کہ اس کا جو رزق اللہ نے یہاں پر لکھا ہے یہ وہ ضرور پیے گا اور اسے پینے دیتے، مکمل کرنے دیتے. اسی طرح اگر آپ باہر سفر کر رہے ہوتے، آج ہمیں کوئی چیز تنگ کر رہی ہوتی ہے تو ہم بلا سوچے سمجھے ایک لمحے میں مار دیتے ہیں. کوئی ٹڈی آ کر آپ کے کپڑوں کے سائے میں بیٹھ جاتی ہے تو آپ رک جایا کرتے. کیا اچھی بات. یعنی آج ہمارے یہاں اگر کسی کو ظاہری شہرت مل جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے راستے میں روکنے کی جرت کیسے کی، میں چند لمحات کے لیے کھڑا کیوں ہوا. وہ ایک ٹڈی بے زبان جانور ہے، وہ آپ کے کپڑے کے سائے میں آ کر بیٹھا تو آپ رک گئے، اور جتنی دیر وہ اپنی مرضی سے بیٹھی رہی آپ رکے رہے. جب وہ اڑ گئی اس کے بعد آپ نے سفر شروع کیا. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد جو مخلوق خدا سے پیار تھا، ہمارے یہاں عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ عمرا کے لیے الگ پیمانہ ہوتا ہے، غربا کے لیے الگ پیمانہ ہوتا ہے. آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا کہ بے غرض جذبہ خیر خواہی. وہ کیسا تھا کہ لوگ عمومی طور پر جو برس والے ہوتے ہیں، جو کوڑھ والے ہوتے ہیں، ان سے بھاگتے ہیں کہ جی اس کو مرض ہے، میں اسے اپنے قریب نہ بٹھاؤں. یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈا کرتے تھے. اور جاتے تھے. یقین کا عالم کیا تھا کہ حدیث میں آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ لا عدوا، تو آپ ان کے پاس جا کر بیٹھتے، ان کی تیمارداری کیا کرتے تھے اور ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے اور ان کے جسموں پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا کرتے تھے. سر کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کوڑی مریض کے پاس جائے، وہ جا کر وہاں پہ ان کی تیمارداری کر رہے ہیں، اپنے دست مبارک پھیل رہے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اگر سفر سے جنید بھائی لوٹ رہے ہوتے تو آپ جب شہر آنے لگتا تو اپنے مریدین کے سامنے لکڑیاں جمع کرتے اور سر پہ اٹھا لیتے. اللہ. اب مریدین شیخ کو دیکھ رہے ہیں کہ شیخ نے لکڑیاں جمع کر کے اپنے سر پہ اٹھا لی ہیں، تو مریدین بھی وہ لکڑیاں جمع کر کے گٹھے بنا کر اپنے سروں پر اٹھا لیتے. اور جب آپ شہر میں داخل ہوتے تو یتیموں اور بیواؤں کی مدد کیا کرتے تھے. یعنی جو عورتیں باہر نہیں نکل پاتی تھی کام کے لیے، اب جا کے ان کی مدد کیا کرتے تھے. آج کا شیخ اور شیخ کبیر احمد کبیر رفاعی رضی اللہ عنہ، ان کی زندگی سے پیغام یہ ہے کہ اپنے قریب یتیموں کو رکھیں، مسکینوں کو رکھیں، بیواؤں کی مدد کریں، غربا کا خیال رکھیں، فقراء کا خیال رکھیں. اگر آپ کی زندگی میں یہ چیز آ جائے تو پھر 2 چیزوں سے آپ آزاد ہو جائیں گے. وہ کیا؟ نہ شوق کمال ہوگا نہ خوف زوال ہوگا، صرف اللہ کی رضا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. جی بات یہ ہے کہ جب مرید بولتا ہے تو پھر ایسے ہی بولتا ہے نا.